السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو لیسن ہے وہ الدرس التاسع 9واں سبق ہے۔ اس سبق کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا، الف میں اور با میں۔ پہلے ہم الف کی بات کریں گے، اس کے بعد ہم با کی بات کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اس سبق کا خلاصہ، اس سبق میں کون سا رول استعمال ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس سبق میں جو یہ سبق ہے یہ متعلق ہے نعت کے اور منعوت کے۔ نعت اور منعوت یہ اس کے بارے میں یہ لیسن ہے۔ عربی میں نعت اور منعوت کہتے ہیں، اور اردو کے اندر اس کو صفت اور موصوف کہتے ہیں، اور انگلش کے اندر اس کو ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ اور اگر میں اس کی مثال دوں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا، ٹھنڈا پانی، گرم روٹی، اونچا پہاڑ، نیا ڈاکٹر، سست طالب علم، مضبوط گاڑی، تو چیزوں کی اس میں صفت بیان کرتے ہیں، یعنی نعت بیان کرتے ہیں۔ تو جو اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ اچھا ہے، برا ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، اس کو نعت کہتے ہیں اور صفت کہتے ہیں۔ اور جس چیز کی وہ صفت بیان کی گئی ہوتی ہے، جس کی وہ نعت بیان کی گئی ہوتی ہے، اس کو منعوت یا موصوف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کریم تھے، تو کریم جو ہے یہ نعت ہے، صفت ہے، اور موصوف کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مثال تھی، یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا کہ صفت اور موصوف کہتے کسے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ اعراب کے اعتبار سے، رولز کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے انگلش میں اور اردو میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے صفت آتی ہے اور اس کے بعد موصوف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مطلب ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈا پہلے آیا، پانی بعد میں آیا۔ کولڈ واٹر، تو کولڈ پہلے آیا، واٹر بعد میں آیا۔ لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہوتا، عربی کے اندر تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اس میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ اس کی مزید مثالیں جو ہیں وہ آتی جائیں گی۔ تو جیسے ہم یہاں پر دیکھیں، تاجر غنی، تو تاجر جو ہے یہ موصوف ہے اور غنی جو ہے وہ صفت ہے، تو موصوف پہلے آیا ہے، صفت بعد میں آئی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھیں، مدرس جدید، نیا استاد، تو مدرس پہلے آیا، جدید بعد میں آیا۔ تو عربی زبان میں پہلے کیا آئے گا؟ موصوف آئے گا، جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ پہلے آئے گا، اور اس کی صفت، اس کی نعت جو ہے وہ بعد میں آئے گی۔ اعراب کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ اعراب کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، میں آپ کو بالکل ایک آسان طریقے سے بتا رہا ہوں کہ جس طرح کا موصوف ہوگا اسی طرح کا صفت ہونی چاہیے۔ جو شکل، جو اعراب موصوف کی ہوگی وہی اس کی صفت کی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر موصوف جو ہے وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہونی چاہیے، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہونی چاہیے۔ اگر موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے، اس پر الف لام لگا ہے، یا وہ علم ہے، تو صفت بھی معرفہ ہونی چاہیے۔ موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہونی چاہیے۔ موصوف اگر واحد ہے تو یہ واحد ہونا چاہیے۔ یہ تثنیہ ہے، مثنی ہے، موصوف بھی، صفت بھی تثنیہ ہونی چاہیے۔ یہ اگر جمع ہے تو صفت بھی جو ہے جمع ہونی چاہیے۔ تو جو شکل، جو رنگ، جو ڈیزائن موصوف کا ہوگا وہی صفت جو ہے، وہی رنگ چیزیں جو ہیں وہ صفت کی ہوں گی۔ اب یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا، اعراب تھا۔ اب جو ہے وہ ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں اور اس کو شروع کرتے ہیں۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ هو عباس، وہ عباس ہے۔ عباس تاجر، عباس ایک تاجر ہے۔ عباس تاجر غنی، عباس ایک مالدار تاجر ہے۔ تو تاجر غنی جو ہے یہ موصوف اور صفت ہے، یہ دونوں مل کر جو ہے وہ خبر بن جائیں گے، اور عباس جو ہے اس کا مبتدا ہو جائے گا۔ تو اب اس میں آپ دیکھا، تاجر مذکر تھا تو غنی مذکر ہے، تاجر واحد ہے تو غنی وہ ہے، واحد ہے، تاجر ناکرہ ہے تو غنی ناکرہ ہے۔ تو ہر اعتبار سے ایک طرح کے اعراب ہونے چاہیے۔ حامد مدرس، حامد استاد ہے۔ حامد مدرس جدید، حامد ایک نیا استاد ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ سیب ہے۔ التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب ایک مزیدار پھل ہے۔
اب یہاں پر دیکھیں فاکہہ جو ہماری منعوت ہے، موصوف ہے، وہ مؤنث ہے، تو پھر اس کی صفت بھی ہم کیا لے کر آئے ہیں؟ مؤنث لے کر آئے ہیں۔ ما ذالک وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور وہ ایک چڑیا ہے، العصفور طائر صغیر چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے، العربیۃ لغۃ سہلۃ عربی ایک آسان زبان ہے، العربیۃ لغۃ جمیلۃ عربی ایک خوبصورت زبان ہے، عمار طالب مجتہد عمار محنتی طالب علم ہے، و محمود طالب کسلان اور محمود جو ہے وہ سست طالب علم ہے۔ من انت آپ کون ہیں؟ انا طالب میں ایک طالب علم ہوں، انت طالب جدید کیا آپ ایک نئے طالب علم ہیں؟ نام انا طالب جدید جی ہاں میں ایک نیا طالب علم ہوں۔ تمارین پہ آتے ہیں۔ تمارین جو ہے وہ ایکسرسائز کو کہتے ہیں۔ پہلی تمرین میں ہے اقرا وقتو پڑھیے اور لکھیے۔ اس کی جسٹ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ کرتے وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ موصوف اور صفت کو اعراب جو ہے وہ ایک جیسے دیں۔ تو میں پہلے ایک دو حل کر کے بتا دیتا ہوں، باقی آپ اس کو ایز اے اسائنمنٹ لے لیں اور وہ کلاس کے اندر آپ ٹیچر کے ساتھ کر لیں گی۔ جیسے محمد ہے نا، محمد طالب قدیم، یہ موصوف اور صفت ہے، طالب قدیم۔ ذالک الرجل مدرس جدید، یہ ہماری موصوف اور صفت ہے۔ لا نہیں ہوا طبیب جدید، یہ موصوف اور صفت ہے۔ تو یہ باقی جو ہے اپنے استاد کے ساتھ کلاس میں آپ کر لیں گے۔ تمرین رقم 2 دوسری تمرین ہے ضع فی الفراغ فی الجمل الآتیہ نعتا مناسبا، کہ نیچے جو آنے والی خالی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے نعت لگانی ہے، یعنی کہ موصوف لگانی صفت لگانی ہے۔ موصوف ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں، اور صفت ہم نے لگانی ہے۔ اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آنی چاہیے، اور اگر موصوف جو ہے وہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر پہلی ایک دو جملے میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، باقی آپ کلاس کے اندر کر لیں گے، یا آپ اس کو ایز اے اسائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں خدیجۃ طالبۃن، اب طالبۃن جو ہے یہ ہمارا موصوف ہے اور یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو طالبۃن آئے گا تو کوئی بھی آپ صفت لے کر آئیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگی۔ مثال کے طور پر میں جدید نیا لگانا چاہتا ہوں تو جدیدہ تن جو ہے وہ اس کی موصوف بن جائے گا، صفت بن جائے گی۔ اور خالد تاجر، یہاں پر تاجر جو ہے وہ ہمارا منعوت ہے، موصوف ہے، اب یہ مذکر ہے تو پھر اس کا کیا آئے گا؟ صفت بھی اس کی اسی طرح آئے گی، مذکر ہی آئے گی، تو میں یہاں پر جدید لگا دوں گا۔ تو باقی جو جملے ہیں وہ آپ اپنے کلاس پہ کر لیں گے۔ تمرین رقم 3 تھرڈ تمرین ہے ضع فی المکان الخالی، نیچے خالی جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، فی الجمل الآتیتی نیچے آنے والی جملوں میں منعوتا مناسبا۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ صفت موجود ہے، ہم نے منعوت لگانی ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سہلتن، غنی، کسلان، قدیم، مکسور، یہ کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری نعت ہیں اور یہ صفت ہیں۔ ان کے لیے ہم نے ایک مناسب موصوف لگانا ہے۔ تو پھر بھی وہی رول ہے کہ اس میں اگر ہم سہلتن اگر آپ دیکھیں یہ مؤنث ہے تو پھر اس کا موصوف بھی مؤنث ہی آئے گا، جیسے لغتن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور قدیمون ہے تو یہاں پر میں مدرسون لگا دوں گا، کیونکہ مذکر چاہیے تو کچھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن مذکر ہونا چاہیے۔ تمرین رقم 4 اقرا پڑھیے۔ کسلانو سست کو کہتے ہیں، جوانو پیاسے اس کو بھوکے کو کہتے ہیں، عطشانو پیاسے کو کہتے ہیں، غضبان غصے میں، اور ملعان بھرا ہوا، جیسے کوئی پیالہ ہوتا ہے نا وہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو یہاں پر لانے کی، ان الفاظ کو یہاں پر لانے کی ایک وجہ ہے، اگر آپ ان تمام الفاظ کی اینڈنگز کو دیکھیں، آخر میں دیکھیں، تو آپ کو 2 پیش کی بجائے 1 پیش نظر آئے گی، کسلانو، جوانو، عطشانو۔ یہ پیش یہاں پر کیوں آتی ہے اس پر ابھی ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ اس پر ہم تفصیل سے بات اسی کتاب کے سب سے آخری چیپٹر پہ کریں گے انشاءاللہ وہاں جا کر۔ ابھی کے لیے جسٹ آپ یہ میمورائز کر لیجئے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں اس پر 2 پیشیں نہیں آتی، ان پر 1 ہی پیش آتی ہے۔ ان میں سے 5-6 لفظ یہ ہیں، کسلانو، جوانو، عطشانو، غضبانو، ملعانو۔ نیچے پھر آپ اس کی ریڈنگ کر لیجئے گا۔ الکلمات الجدیدہ جو ہیں، میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں، یہ جو باکس آپ کو ہر سبق کے آخر میں نظر آتا ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، تو اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ تو اللغہ لینگویج کو کہتے ہیں، طائر پرندے کو کہتے ہیں، جوان بھوکا، غضبان غصے میں، شہیر جو ہے وہ مشہور فیمس کو کہتے ہیں،
الیوم جو ہے دن کو کہتے ہیں، عطشان پیاسے کو کہتے ہیں، عصفور چڑیا کو کہتے ہیں، المدینہ شہر کو کہتے ہیں، کسلان سست کو کہتے ہیں، ملعان بھرا ہوا اس کو کہتے ہیں، الیوم جو ہے وہ آج کے دن کو کہتے ہیں۔ آگے میں نے جیسے سبق کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اس لیسن کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، ایک الف پورشن ہے جس کو میں نے ابھی ایکسپلین کر دیا ہے، اور ایک با پورشن ہے جس کو اب ہم ہی ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں اس سبق کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا فرق ہے پہلے میں اور دوسروں میں؟ پہلے حصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو موصوف اور صفت وہاں پر آئے ہیں نا پہلے پارٹ کے اندر، اس میں دونوں نکرہ تھے، اس پر الف لام نہیں لگا ہوا تھا، اس پر مطلب وہ نکرہ تھے۔ ابھی جو اس پارٹ میں با پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ موصوف اور صفت الف لام کے ساتھ آئیں گے، یہاں پر معرفہ صفت اور موصوف جو ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ این المدرس، استاد کہاں ہے، ہوا فی الفصل، وہ کمرہ جماعت میں ہے، کلاس روم میں ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، یہ المدرس جدید، اب دیکھیں مدرس جو تھا وہ معرفہ ہو گیا، تو جدید اس کی صفت بھی معرفہ لے کر آئے ہیں، سیم ٹو سیم ویسا ہی کرنا ہے۔ تو نیا استاد کہاں ہے، ہوا عند المدیری، وہ مینیجر کے پاس ہے۔ این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ اب یہ دیکھیں طالب جو ہے یہ معرفہ آیا ہے، تو جدید بھی کیا لائے ہیں، معرفہ لے کر آئے ہیں۔ ذهب الى المکتبۃ، وہ لائبریری کی طرف گیا ہے۔ من ذلك الرجل الطویل الذي خرج الآن من المدرسة، سب سے پہلے ہم اپنا جو شکار ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ الرجل الطویل، لمبا آدمی، تو رجل بھی معرفہ، طویل بھی معرفہ، رجل پہ ایک پیش، طویل پہ بھی ایک پیش۔ من ذلك الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی، الذی جو خرجہ نکلا ہے، الآن ابھی، من المدرسۃ، من کون ہے، وہ لمبا آدمی جو ابھی اسکول سے نکلا ہے کون ہے؟ هو المدیر الجدید، وہ نیا مینیجر ہے، تو المدیر الجدید یہ ہماری جگہ ہے۔ ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل، اور وہ چھوٹا بچہ جو ابھی کلاس سے نکلا ہے وہ کون ہے؟ تو الولد الصغیر اس صفت موصوف ہے، دونوں معرفہ ہیں۔ هو ابن المدیر الجدید، وہ نئے مینیجر کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر بڑی امپورٹنٹ چینجز آئی ہے، دیکھیں المدیری آ گیا تو الجدیدی آ گیا، تو جو اعراب موصوف کے ہوں گے وہی اعراب صفت کے ہوں گے، یہ شروع سے ہم بار بار اس کو دہراتے آ رہے ہیں، وہ نئے مینیجر کا بیٹا ہے۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے، ہی للمدیر الجدید، وہ نئے مینیجر کی ہے۔ اعراب آپ دیکھتے جائیں، یہاں پر دونوں اب کیا ہیں، مجرور ہو گئے۔ لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے، اہو للمدرس، کیا وہ استاد کی ہے، لا ہوا للطالب الجدید، نہیں وہ نئے طالب علم کی ہے۔ این الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹی چمچ کہاں ہے، ہی فی الکوب، وہ پیالے میں ہے، کپ میں ہے۔ این الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے، ہوا ہناک، وہ وہاں ہے۔ تمارین ہے، اقرا وقتو، پڑھیے اور لکھیے، یہ آپ کے پڑھنے کے متعلق ہے اور لکھنے کے متعلق ہے، تو اس میں وہی رولز ہیں جو ہم نے کر لیا ہے، تو صفت موصوف کو جو اعراب دیں گے وہ آپ دھیان میں رکھیے گا، یہ آپ کلاس میں کر لیں گے۔ یہ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ایکسرسائز، یہ پہلے پارٹ کا اور دوسرے پارٹ کا خلاصہ ہے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، املا الفراغ، نیچے خالی جگہ کو پر کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ فی مجلی جو نیچے آ رہی ہے، بالنعت، کس چیز کے ساتھ، نعت لگانی ہے، ہم نے موصوف نہیں لگانا، صفت لگانی ہے۔ الذی بین قوسین، یہ جو قوسین جو ہیں، قوسین کہتے ہیں بریکٹس کو، یہ جو بریکٹس کے اندر آپ کو خالی جگہ یہ موصوف نظر آ رہے ہیں، یہ والے، یہ ہم نے لگانے ہیں ادھر، اس کو اٹھا کے ہم نے ادھر لگانا ہے۔ بعد تحلیتہ بال عند اللزوم، لیکن ایسے ہی اٹھا کے نہیں لگا دینا، اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں لاتے وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جس موصوف کی صفت بنانے جا رہے ہیں کیا وہ معرفہ ہے، اگر وہ معرفہ ہے تو پھر ہم اس کو بھی معرفہ اٹھا کے یہاں پر لائیں گے، اگر موصوف نکرہ ہے تو ہم اس کو ایسے ہی نکرہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو آئیے 2-3 کر کے دیکھتے ہیں، باقی آپ اس کو اسائنمنٹ کے طور پہ لے لیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا کورس جوائن کیا ہوا ہے تو آپ ٹیچر کے ساتھ کر لیں گے، کورس جوائن نہیں کیا تو نیچے کمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں۔ جی سب سے پہلے دیکھیں این المدرس، اب ہمارا موصوف جو ہے وہ المدرس ہے، یعنی کہ معرفہ ہے، یہاں جدید جو ہے وہ کیا ہے، نکرہ ہے، تو اب جب اس کو یہاں سے لے کے یہاں لائیں گے
تو ہمیں اس کو اس کے جیسا بنانا ہے مدرس کی طرح کا، تو ہم کیا کہیں گے؟ الجدید لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا دیکھیں انا طالبن، اب طالبن جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ موصوف ہے طالبن، اب یہ نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، قدیم بھی نکرہ ہے، تو یہ میچ کرتے ہیں، تو دونوں پھر اس کو ایسے ہی اٹھا کے لیں گے، قدیم آ جائے گا۔ باقی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کلاس میں کر لیں گے، یا اگر آپ نے ہمارا کورس جوائن نہیں کیا ہوا تو نیچے آپ اس میں دے دیں، کمنٹس میں لکھ کے دے دیں۔ تیسری ہے الذی، یہ جو ایکسرسائز ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ الذی کے بارے میں ہے، اس کو بھی آج دیکھ لیتے ہیں۔ الذی جو ہے اس کو اسم موصول کہتے ہیں گرامر کی زبان میں، ٹھیک ہے، اور ترجمہ کرتے ہیں جو، اور یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں موصول اس لیے کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں نام کو، موصول کہتے ہیں ملانا، تو یہ جو ہے نا جملے کے دو حصوں کو آپس میں ملاتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب کیسے استعمال ہوتا ہے یہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جی۔ الطالب الذی خرج، وہ طالب علم جو، الذی کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ جو، وہ طالب علم جو خرج من الفصلی نکلا ہے کلاس روم سے، الآن ابھی، من انڈونیسیا وہ انڈونیشیا سے ہے، الکتاب الذی علی المکتبی وہ کتاب جو میز پر ہے، للمدرسی استاد کی ہے۔ باقی جملے جو ہیں وہ آپ کلاس میں کر لیں گے۔ بیت جدید، یہ ایک طرح کا باکس بنا کے یہاں پر خلاصہ بیان کیا گیا ہے، بیت جدید، بیت ہمارا منعوت ہے، نعت ہے جدید، تو صفت اور موصوف منعوت اور نعت، تو دونوں کے اعراب بھی آپ دیکھ لیں ایک جیسے ہیں۔ نیچے الکلمات الجدیدہ ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ المکتبۃ لائبریری کو کہتے ہیں یا بک سٹور کو کہتے ہیں، الآن ابھی ناؤ، المروحہ پنکھے کو کہتے ہیں، المستوصف ڈسپینسری کو کہتے ہیں، المدرسۃ الثانویہ سیکنڈری اسکول کو کہتے ہیں، الوزیر وزیر کو، منسٹر کو کہتے ہیں، شہیر جو ہے وہ مشہور کو کہتے ہیں، اور حادن کہتے ہیں تیز، شارپ، جیسے کہتے ہیں نا یہ چھری بہت تیز ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، نوکیلی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، حادن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔